چیز سمجھائے. پھر بچے کے لیے اگر کھلونے ڈھونڈنے ہیں تو ایسے کھلونے ڈھونڈے جائیں جو پرووک کریں سیکنگ سسٹم آف برین، یعنی جس سے بچے کھیلیں، ان کو جوڑیں اور اس میں ان کا دماغ بھی استعمال ہو. ایسے کھلونے ڈھونڈنے چاہیے. یہ امیجنیشن پاور کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ایسے بچے میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں پھر بہت اچھا ورک کرتے ہیں. پھر یوز پلے ٹو ڈیولپ ایگزیکٹو فنکشن اسکل. بچوں کے ساتھ جو کھیل کھیلیں تو وہ ایسے کھیل کھیلیں کہ کھیل کے دوران بھی بچے لرن کر سکیں، وہ سمجھیں کہ فوکس کسی چیز پہ کیسے کرتے ہیں، کسی کام کو ہولڈ کیسے کرتے ہیں، اور اس میں مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایئرپورٹ کنٹرول روم کے بارے میں کوئی کھیل ہو تو بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ کنٹرول روم کیا ہوتا ہے، فلائٹ کیسے آتی ہے، کیسے اترتی ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. ایسے کھیل کھیلنے سے بچے کی جو ویژن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور چائلڈ بیکم گڈ ایٹ میتھ. ایسے بچے میتھ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو بچے سے کوشچن بھی پوچھنے چاہیے. آسک وائی اینڈ واٹ ایف کوشچنز. جب کوئی بچہ کام کر رہا ہو تو کئی مرتبہ بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ فوراً اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے نہیں کرو، ایسے کرو. ریسرچ نے یہ بتایا کہ فوراً نہیں ٹوکنا چاہیے بلکہ 3 سیکنڈ کا وقفہ دینا چاہیے تاکہ بچہ غلطی کر رہا ہو اور اس کو فیل ہو کہ میں نے غلطی کیا تھا پھر مجھے ٹھیک کیا گیا ہے. اس سے بچہ پھر لرن کرتا ہے. بچہ مسٹیکس کر کے اس سے سیکھے تو یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہوتی ہے. پھر بچہ جب ذرا ٹف ٹائم دینے لگے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی چائلڈ از بیہیونگ بیڈلی. بچہ جب بیڈلی بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتی ہے. ایک ریزن یہ کہ بچے ٹائرڈ ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ بچے ہنگری ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ بچے بور ہو چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں والدہ کو. جب ایسی صورت ہو تو ٹاک ٹو دیم. چائلڈ میں بی فیسنگ پرابلم. اس سے پوچھا کریں. بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی اپنی بات بتانا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں صرف بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں بلکہ اس سے پوچھا کریں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے تو بچہ بتاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے بیبی کا ٹینٹرم. اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ جو بچے کا ٹینٹرم ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے اس کی تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ بی کمپیشنیٹ ود دی بیبی. بیبی کے ساتھ اس وقت ہمدردی دکھانی چاہیے. اینڈ یوز سمپل کامنگ ایکشنز. ان کو ڈائریکٹ کریں. ہولڈ ہم، ہگ ہم اینڈ کس ہم. ڈونٹ پٹ ہم ان اے ٹائم آؤٹ روم. اس وقت میں ان بچوں کو کارنر میں کھڑا مت کیا کریں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. کئی مرتبہ بچے خواہ مخواہ ماں باپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں نیورو ٹینٹرم. یہ بچے کی دماغی جو ہے نا وہ سوچ ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے موک اٹیک ہوتا ہے جانوروں میں، ایسے یہ بچہ موک اٹیک کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میں بچے کو ہیلپ نہیں کرنی چاہیے. اٹ از کیلکولیٹڈ ڈیلیبریٹ بیہیویئر. یہ جو نیورو ٹینٹرم ہے. دے اسکریم اینڈ شاؤٹ. ڈونٹ گیو دیم وٹ دے وانٹ. ایسے وقت میں ان کو وہ چیز نہیں دینی چاہیے جو وہ مانگ رہے ہوں، ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیز لینے کا طریقہ یہی ہے اور پھر ہر دفعہ ایسے ہی ٹف ٹائم دیتے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟
کہ جب کوئی بچہ نیورو ٹینٹرم کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہا ہو تو میک دیم سٹ ان اے سیپریٹ روم, نو آرگومنٹس, اور بی فرم, سے کلیئر نو. دوسرا, یوز ہیومر ٹو گیٹ دیم آؤٹ, مذاق کریں تو ایسے بچے جو نیورو ٹینٹرم کے موڈ میں ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور یوز ٹائم آؤٹ ایز اے لاسٹ ریزارٹ, پھر آخر پہ اس کو کارنر میں بھی کھڑا کریں تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں نے ایسا نہیں کرنا ورنہ مجھے سزا ملے گی. پھر کریٹ افیکٹو فیملی رولز, میک دیم کلیئر اینڈ کنسسٹنٹ. اور جب بھی کوئی آپ رول بنائیں تو آلویز گیو اے ریزن فار دی رول. قانون جو بھی بنے گھر میں اس قانون کی ریزن بھی بچوں کو سمجھائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ گھر میں یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے, پھر وہ اس قانون کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اف چائلڈ بریکس رول ڈونٹ شاؤٹ, اگر چائلڈ کسی رول کو بریک کرے تو شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہیلپ دیم ٹو فالو دی رول, ان کو ہیلپ کرنا چاہیے کہ وہ رول کو فالو کر سکیں. ڈسپلن انسٹیڈ آف پنشمنٹ, سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ٹیچ چائلڈ وٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ وٹ از ناٹ. دوسری بات, ٹیل دیم کنسیکوینسز, کہ ان کو بتائیں کہ اف یو ول ڈو دس then this will happen. اور جب بھی بچہ تنگ کرے تو ہر دفعہ بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جسٹ کم کلوز ٹو چائلڈ فزیکلی. آپ فزیکلی چائلڈ کے قریب آ کے کھڑی ہو جائیں 1 فٹ دور کے فاصلے پہ تو بچہ سہم جاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خطرے کی علامت ہے, وہ دوبارہ ایسا کام نہیں کرے گا. تو صرف ایسے وقت میں ماں کا بچے کے قریب آ جانا ہی کافی ہوتا ہے. بہت زیادہ کرٹیسزم بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. پھر بچے کو 5A+ اسکل سکھائیں. 5A+ اسکل جو ہے یہ ہے کہ شوئنگ افیکشن, اپریشیٹ, کنٹرول اینگر, ٹیچ دیم ٹو اپالوجائز. یہ A اسکلز ہیں, اپالوجائز کرنا, غصے کو کنٹرول کرنا, اپریشیٹ کرنا, افیکشن کا شو کرنا. تو یہ بچے کو ہمیں شروع میں سکھانی چاہیے چیزیں. پھر بچے کو سمجھائیں کہ وہ ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا کرے. اور میکنگ کریکشنز, اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو بچے کو ریپینٹ کرنا بھی سکھائیں. پھر بچے کو ریکویسٹ فار فارگیونیس سکھائیں تاکہ وہ بڑوں سے معافی مانگے. پھر ایک نیا اہم پوائنٹ ہے کہ ڈیولپ لو آف ریڈنگ ان دی چائلڈ, بچے کے اندر پڑھنے کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ریڈ لاؤڈ ٹو دیم, ان کے سامنے کتاب اونچی پڑھیں. اور وزٹ دی لائبریری ریگولرلی, لائبریری میں جائیں, بچہ کتابوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کتابوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے. میک ریڈنگ ٹائم پری ریکویزٹ فار پلینگ ٹائم, بچہ جب کھیلنے کا وقت مانگے تو شرط لگائیں کہ اچھا اگر تم 15 منٹ پڑھو گے تو تمہیں آدھا گھنٹہ کھیلنے کا مل جائے گا. اس طرح پھر بچہ پڑھنے کے ٹائم کو زیادہ دینا شروع کر دے گا. پہ ٹیچ بائی ایگزامپل, بچے کو ہمیشہ ایگزامپل دے کے سکھایا کریں. جب بچے کو ایگزامپل بتائی جاتی ہے تو اس کے لیے اس کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے. یہ تو تھا چھوٹے بچوں کے بارے میں. اب ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس وقت کا پرابلم بھی ہے کہ ماں باپ کو اپنے ٹین ایجرز بچوں کو ریز کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس بارے میں ذرا سنیے گا کہ وٹ آر دی چینجز ان ٹین ایجرز, ٹین ایجرز میں کیا چینجز ہوتی ہیں. پہلی بات کہ دے آر گوئنگ تھرو پروسیس آف انڈیویجولائزیشن,
کہ ان کے اندر انڈیویجولائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پوبرٹی کو، بلوغت کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے بچے جو جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہوں، ان کو 8 گھنٹے کی باقاعدہ نیند چاہیے تاکہ ان کے اندر ایموشنل چینجز اچھی طرح ہو سکیں. ایسے بچے جو جوانی کی عمر میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سمجھیں کہ دے لیو ان پریزنٹ، نہ وہ پاسٹ کی فکر کرتے ہیں نہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو اپنے فیوچر کا کوئی احساس نہیں ہوتا. دے جسٹ لیو ان پریزنٹ. سو دے ایکٹ پازیٹیولی 1 منٹ اینڈ ریزسٹ اتھارٹی نیکسٹ منٹ. 1 منٹ پازیٹیولی بہیو کرتے ہیں اور نیکسٹ منٹ اس کے اپوزٹ بہیو کرتے ہیں. یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جو بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل فیل کرتے ہیں، اس لیے دے کین ڈو اینی تھنگ. جب وہ کسی بات کی تھریٹ کریں تو ماں باپ کو اس تھریٹ کو سیریسلی لینا چاہیے. مثال کے طور پہ بچہ جو ہے کسی وجہ سے ماں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو میں چھت سے نیچے چھلانگ لگا دوں گا، تو اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو وہ ایسا کر بھی دے گا. ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی تھریٹ کو سیریس لیا کریں. پھر ان کے اندر جو ہے وہ مینٹل چینجز بھی بہت آتی ہیں اس وقت میں. مثلاً دے کین their ability to learn is increased. چنانچہ جوانی کی عمر کے قریب کے بچے بہت تیز یاد کر لیتے ہیں، بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں. ان کا برین جو ہوتا ہے اس وقت میں بہت شارپ ہوتا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے.